کربلا کی جنگ کے بعد ایک داستان جو دل چیر دیتی ہے۔ کربلا کی جنگ ختم ہو چکی تھی۔ سرزمین کربلا پر اب صرف لاشیں تھیں۔ امام حسین، علی اکبر، قاسم، عباس، سب کے پاک جسم زمین پر بکھرے پڑے تھے، اور معاذ اللہ ان جسموں پر یزیدی سپاہیوں نے گھوڑے دوڑائے تاکہ صرف دشمنی کی انتہا کی مثال قائم کی جا سکے۔ جنگ کے بعد آس پاس کے کچھ مومن چھپتے چھپاتے وہاں پہنچے۔ انہوں نے ان پاک جسموں کو دفنایا۔ کربلا کا وہ میدان اب شہیدوں کا مزار بن چکا تھا۔ بی بی زینب، بی بی سکینہ، باقی عورتیں اور امام زین العابدین جو اس وقت بیمار تھے، ان سب کو قیدی بنا لیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسوں اور بیٹیوں کو زنجیروں میں جکڑ دیا گیا، اور قافلہ کربلا سے کوفہ کی اور روانہ ہوا۔ ہر ایک شہید کا سر نیزوں پر تھا تاکہ یزید کو ثبوت کے طور پر پیش کیا جا سکے۔ بی بی شیرین وہ بزرگ عورت جو کبھی مدینہ طیبہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کی خدمت گار تھی۔ فاطمہ زہرا کی بھی خدمت کر چکی تھی، اور جب عمر ڈھلنے لگی تو امام حسین ابن علی نے انہیں عزت اور اجازت کے ساتھ رخصت کیا تھا۔ کچھ بکریاں دی تھیں، تھوڑا مال دیا تھا اور کہا تھا، بی بی شیرین بوڑھی ہو چکی ہو، جاؤ آرام سے اپنی زندگی بسر کرو، اب تم آزاد ہو۔ بی بی شیرین نے روتے ہوئے ایک شرط رکھی تھی، مولا میں تب جاؤں گی جب آپ ایک بار میرے گھر تشریف لائیں گے، اور اکیلے نہیں، اپنے خاندان کے ساتھ، اپنے شہزادوں، شہزادیوں، بیبیوں کے ساتھ، تبھی میری دنیا سنور جائے گی۔ مولا حسین مسکرائے اور فرمایا، بی بی ہم تجھ سے وعدہ کرتے ہیں، ایک دن ضرور آئیں گے، مگر ڈر ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ جب ہم آئیں تو ہمیں پہچان ہی نہ سکے۔ شیرین نے آنسوؤں میں ڈوب کر کہا، میں آپ کی پرورش میں رہی ہوں مولا، بھلا میں آپ کو کیسے نہ پہچانوں گی۔ وقت گزرتا گیا، اور کربلا کی خبروں سے انجان بی بی شیرین نے کوفے کے پاس ایک گاؤں میں اپنا آشیانہ بنایا۔ دن رات صفائی کرتی، گھر سجاتی اور کہتی، امام حسین آنے والے ہیں، انہوں نے مجھ سے وعدہ کیا ہے۔ گاؤں کے لوگ ان کی باتوں کو عجوبہ سمجھتے مگر ادب کرتے تھے، کیونکہ وہ فاطمہ زہرا کے گھرانے کی خدمت کر چکی تھیں، اور بی بی شیرین ہر دن اسی وعدے کو نبھانے کی تیاری کرتیں۔ گھر صاف رکھتیں، شام کو دیا جلاتیں، اور جب کوئی پوچھتا کہ کیوں اتنا سزا رکھا ہے تو بس ایک ہی جواب دیتی، امام حسین نے مجھ سے وعدہ کیا ہے ایک دن میرے گھر آئیں گے۔ مگر وہ دن جس طرح آیا وہ دل توڑ دینے والا تھا۔ ایک رات اچانک دروازے پر دستک ہوئی۔ شیرین دوڑ کر باہر آئیں اور دیکھا کہ ایک قافلہ رکا ہے، سینکڑوں سپاہی، قید میں عورتیں، بیمار ایک نوجوان، اور سب سے آگے ایک نیزہ جس پر چمکتا ہوا امام حسین کا سر مبارک تھا۔ بی بی شیرین کی سانس تھم گئی، ان کے پیروں تلے زمین کھسک گئی۔ مولا آپ نے تو کہا تھا کہ مہمان بن کر آئیں گے، یہ کیسا آنا ہے؟ وہ بے ہوش ہو کر گر پڑیں۔ جب ہوش آیا تو بی بی زینب نے انہیں سہارا دیا۔ شیرین نے کانپتی آواز میں کہا، میں نے گھر سجایا تھا، میں ہر روز سجاتی تھی، پر آج میں آپ کو پہچان نہ سکی۔ آپ نے تو کہا تھا کہ ایک دن آئیں گے، مگر ڈر ہے اس وقت تم ہمیں پہچان نہ سکو، اور سچ میں میں پہچان نہ سکی۔ اسی رات بی بی شیرین کا انتقال ہو گیا۔ ان کی لاش کے پاس بس ایک بات لکھی گئی، جس وعدے کے انتظار میں زندگی بسر کی وہ وعدہ پورا ہوا مگر قبر تک لے گیا۔ قافلہ اب کوفہ پہنچا۔ کوفہ کی گلیوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کو گھسیٹا گیا۔ بھیڑ تماشا دیکھ رہی تھی۔ پھر قافلہ شام دمشق کی طرف روانہ ہوا۔ راستے میں ایک گرجا گھر میں رات گزاری گئی۔ وہاں ایک عیسائی راہب نے نیزے پر چمکتے چہرے کو دیکھا، پھر کچھ کتابوں کا مطالعہ کیا، اور پھر روتے ہوئے کہا، یہ نورانی چہرہ تو نبوت کا ہے۔ وہیں اس نے اسلام قبول کر لیا۔ اسی لیے کسی شاعر نے کہا ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ شام کا سب سے شرمناک منظر، شام کے بازار میں اسلامی تاریخ کا سب سے شرمناک منظر پیش آیا۔ بی بی زینب، بی بی سکینہ، ننھی بچیاں، سب کو زنجیروں میں باندھ کر گھمایا گیا۔ لوگوں نے چابک سے مارا، پتھر پھینکے، استغفر اللہ۔ بی بی سکینہ بار بار کہتی رہیں، میرے بابا کا سر تھوڑا آگے کر دو، لوگ اس پر پتھر مار رہے ہیں۔ امام زین العابدین پوری عمر اس درد کے ساتھ جیے، کبھی بکرا ذبح ہوتا دیکھ لیتے تو رونے لگتے، کیا میرے بابا سے بھی بدتر سلوک ہوا؟ کبھی گوشت دیکھ لیتے تو کہتے،
ऐसे ही हमारे चाचाओं और भाइयों के जिस्मों के टुकड़े किए गए थे। जब ये काफिला वापस मदीना पहुंचा, पूरा मदीना बाहर निकल आया। बीबी ज़ैनब ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े मुबारक के सामने खड़े होकर करबला की पूरी दास्तान सुनाई। अल्लाहु अकबर सोचकर देखो, सिर्फ बयां करने भर से जिस्म कांप जाता है। बीबी सुघरा, जो महज 6 साल की थी, वो मदीने में ही थीं। हर किसी का नाम लेकर पूछती रहीं, मेरा भाई अली अकबर कहाँ है, जिसके साथ मैं खेलती थी? मेरे चाचा अब्बास क्यों नहीं आए? बाबा हुसैन कहाँ हैं? और हर बार एक ही जवाब मिला, बेटी, वो सब करबला में शहीद हो गए। फिर बीबी सुगरा ने ऐसी बात कही जिसे सुनने से ही कलेजा मुंह को आ जाता है। आंसू खुद ब खुद ज़ारो कतार बहने लगते हैं। क्या करबला में मौत सस्ते में मिलती है जहां आप लोग गए थे क्या? वहां मौत बहुत सस्ती है। उन जालिमों ने इतनों को कैसे मौत के घाट उतार दिया? बीबी ज़ैनब के पास कोई अल्फाज नहीं थे। मदीने ने सिर्फ 2 बार आहो बका की थी। एक बार जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हुआ, और दूसरी बार जब काफिलाए गरम करबला से लौटा। और यूं हर करबला के बाद इस्लाम फिर से जिंदा होता है, खून देकर, वफा देकर, दर्द देकर। भाइयों, करबला के वाक़ये तो इतने हैं कि उम्र कम पड़ जाएगी, पर वाक़ये कम नहीं होंगे। इमाम हुसैन और बाकी शहीदाने करबला ने अपने नाना के दीन और उनकी उम्मत के लिए खुद को कुर्बान कर दिया, और हम लोग एहसान फरामोशों की तरह उनकी शहादत का तमाशा बनाते हैं, ढोल ताशे बजाते हैं। अरे शर्म करो। माफी चाहता हूं, मेरे अल्फाज थोड़े सख्त हैं, लेकिन यही हकीकत है। सोचो, अगर किसी का जवान बेटा मर जाए और उसका जनाजा निकलने वाला हो और कोई वहीं पे ढोल ताशा बजाए तो कैसा लगेगा? क्या यही गम का तरीका है? क्या यही ताजियादारी है? क्या यही हुसैनी होना है? हमें शोरो गुल नहीं, बल्कि खामोशी, आंसू और तौबा से हुसैन की याद को जिंदा करना चाहिए। हमें समझना होगा कि करबला सिर्फ एक तारीख नहीं, एक पैगाम है, और वो पैगाम है सब्र का, इस्लाम पर डटे रहने का, जुल्म के सामने झुकने से इनकार करने का। आइए हम और आप मिलकर सच्चे दिल से तौबा करें, अपनी इस्लाह करें, और उस गम को वैसे ही महसूस करें जैसे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को करना चाहिए। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। अल्लाह हाफिज।